کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی طویل عرصے سے مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے اپیل کی کہ وہ نظر بند سیاسی رہنماؤں اور ہزاروں دیگر کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت بھارتی تسلط سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے پر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت فرقہ پرست قابض انتظامیہ نے مقبوضہ جموں کشمیر سے درجنوں کشمیری سیاسی قیدیوں کو سینکڑوں میل دور بھارت کی جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ ان سیاسی نظر بندوں میں شامل بیشتر حریت کارکنوں کو ہریانہ اور اتر پردیش کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت سینکڑوں کشمیری پہلے ہی نئی دہلی کی تہاڑ جیل سمیت کئی بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں۔ دریاسنا بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ قابض فورسز کے اہلکار گھر گھر تلاشی کے دوران کشمیریوں کو ہراساں اور گرفتار کر رہے ہیں، جس سے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکراتی عمل شروع کرنے پر زور دیا، جس میں کشمیریوں کی حقیقی قیادت کو بطور فریق شامل کیا جائے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان نفرت انگیز، پرتشدد اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کے ساتھ حالیہ جنگ میں شکست کے بعد سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور وہ سیاسی فوائد سمیٹنے کے لیے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔